ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میڈیا میں دیکھیے, لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں 8 to the 12th century یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز, اندھیرا دور. اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے. اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے. مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے. یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے, انسانیت نہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے, تقریباً 400 سال پہلے. تحقیق کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے, یعنی 800 سال پہلے آج سے, ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے, ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں, اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے, آرگنز میں جاتا ہے, انکلوڈنگ میموری گلینڈ, انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں, جہاں سے نکلتا ہے دودھ. قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے, آپ کے لیے مثال ہے. ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں. اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں, سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی, سن 1154 میں 1154 میں. لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا, اوپر تھا ساؤتھ پول, نیچے تھا نارتھ پول, بیچ میں تھا کعبہ. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا, ورلڈ میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں, الحمدللہ. تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی سن 1154 میں. ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز, 2 قسم کے نیومرلز ہیں, 1 2 3 4 5 6. ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز, ایک لکیر اوپر 2, پھر دوسری لکیر, جو بہت مشکل ہے لکھنا. ہم ہندوستانی لوگ نے اعجاز کیے زیرو کو, عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز. تو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز, کیونکہ عربوں نے اعجاز کیا. ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے اعجاز کرا ہے, عربک نیومرل. ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد, پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں, اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی 2 ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد. پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں, لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا. الطوسی. الطوسی مسلمان تھا. میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ہیں ٹریگنومیٹری کے بارے میں. ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے, ٹریگنومیٹری کے والد ہے
البرونی مسلمان. کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ all laws are relative. اس وقت جب گیلیلیو، ڈیسکارٹس، آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ all laws are absolute، اس وقت الکھندی کہتے تھے all laws are not absolute. اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے، انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا. اصل میں جو تھے سائنٹسٹ ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے، ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے، الفوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے، الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے. کئی سال پہلے 3 بھائی تھے، محمد، احمد اور حسن شاکر. یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا، اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا. اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے، دی ارتھ از فلیٹ، اس وقت یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی کے ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا، جو آج سائنس کہتی ہے ماشاءاللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے. ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر. گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں. گیبر کون ہے؟ گیبر جابر ابن حیان. وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے، انگریز ہے. گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر ابن حیان. وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے. پہلا شخص جس نے الکوہل کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان. یہ الکوہل جو لفظ ہے انگریزی، وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے. الگل کے معنی ایول اسپرٹ، مطلب شیطان جیسی چیز. الگل سے لفظ آتا ہے الکوہل، عربی لفظ سے. گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے. جابر ابن حیان. ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفک تاریخ کی، ہمیں پتا چلتا ہے کہ محمد زکریا رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے، انہوں نے 2 کتاب لکھی اسمال پاکس اور میزل پہ. ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا، جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ، جو بہت فیمس فلاسفر تھے، میتھمیٹیشین تھے. ایویسینا اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا. ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام، ایویسینا علی ابن سینا. تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں سائنٹیفک ہسٹری کی، ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے. اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا، ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے. اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا، جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے، اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا. اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے، آج ہم نیچے. کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے. آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہیں اور عیسائی عروج پہ ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے، دین الحق سے. اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہے. یہ فکر کے ساتھ 20 سال پہلے میں بھی کشمکش میں تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا اسکول قائم کریں جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. تقریباً 19 یا 20 سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی. پہلے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا، میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوں گی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا. یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے. اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا. کوئی بھی شخص ہوگا اس کو
3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے. پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی. پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو, مجھے سب سے بہترین بیوی دے. اور اللہ نے میری دعا پوری کی. اور تقریباً 19 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا, تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. دس لاکھ 20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے, 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں. تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی, میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے, صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی, جسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے, میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کرتا تھا عوام میں, میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ, کینیڈا, یو کے, سنگاپور, ملیشیا, سعودی, یو اے ای, آسٹریلیا, الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا اور ہمارا مشن بن گیا کہ 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اس اسکول کا سفر کیا, مینجمنٹ سے گفتگو کی اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ, کینیڈا, یو ایس اے یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے, یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے, اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو, اس اسکول میں بچے نماز پڑھے. یہ ان کا مقصد تھا. ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول, اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں 12-13 سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے, شراب نہیں ملتی تھی, لڑکیاں حجاب پہن سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی, لیکن وہ ماحول کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے دان دینا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں نے ایسے ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جن کا مین مقصد تھا اسلامک ماحول. تو میں ایسے اسکول کو کہنے لگا مسلم مینج اسکول, اسلامک اسکول نہیں. تو میری ٹرمنالوجی میں نے کہنے لگا کہ ایسے اسکول ہے مسلم مینج اسکول, جو اسکول مسلم لوگ مینج کرتے, لیکن اسلامک اسکول میں اسے کہتا ہوں جس اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو, اس دنیا کی اور آخرت کی. ان اسکولوں میں جب ہم نے ان اسکولوں کا سفر کیا ہمیں پتا چلا کہ ان اسکولوں میں ہفتے میں 3 بار اسلامک سبجیکٹس تھے, 3 پیریڈ صرف اسلامک سبجیکٹ کے. کچھ اسکولوں میں 5, اکثر اسکولوں میں
मैक्सिमम एक पीरियड दिन में। एक स्कूल थी शिकागो में जो सबसे बेहतरीन थी उस वक्त, जहां दिन में 2 पीरियड इस्लामियात के थे, माशाअल्लाह 2 पीरियड। और इन स्कूलों में अरबी जबान थी, लेकिन जब हम गुफ्तगू करते थे बच्चों से, अरबी में 1 ग्रेड मिले, लेकिन सिर्फ शोय बहुत कम जानते थे। खुशी हुई कि ऐसे बिगड़े हुए माहौल में ऐसे स्कूल कायम हुए। मैंने अल्लाह से इनके लिए दुआ की, लेकिन मेरे जहन में जो था, ऐसा स्कूल कायम करे जिसमें तालीम दोनों जहां के लिए हो। फिर जब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बच्चे दी, 3, 1 लड़का और 2 लड़की, तब वक्त आया उनका एडमिशन का, तो हम समझते थे कि हम में वो कुव्वत ही नहीं कि हम स्कूल कायम कर सके। हम तो एजुकेशन नहीं है। मेरी बीवी, मेरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर थी, लेकिन मैं तो एजुकेशन में जानता ही नहीं था। तो हमने सोचा कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी स्कूल में तालीम देंगे, अंग्रेजी मीडियम की, उम्दा से उम्दा तालीम, और घर पे हम अच्छे आलिम रखेंगे। लेकिन फिर मैं और मेरी अहलिया सोचने लगे कि हम कितने सेल्फिश है, खुदगर्ज है कि सिर्फ हम हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे। क्यों ना हम एक स्कूल कायम करें, सारे बच्चों के लिए नहीं तो नहीं, कम से कम कुछ बच्चे इसका फायदा उठा सके। और जब मैंने गुफ्तगू की, डिस्कशन किया कई उलमा से, बड़े बड़े मदरसों के, मैंने मेरी ख्वाहिश इजहार की नदवा के उलमा से, अजहर के उलमा से, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के उलमा से, मदीना के उलमा से, उम्मुल कुरा मक्का के उलमा से। अक्सर उलमा ने कहा, जाकिर भाई ये मुमकिन ही नहीं है, दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों में अच्छा मयार मुमकिन ही नहीं है। कई लोगों ने कोशिश किया, भूल जाओ, मुमकिन ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं समझता हूं कि ये उलमा गलत थे, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। एक शख्स था जिसका नाम है डॉक्टर फा अब्दुर रहीम, जो मदीना के लुगा डिपार्टमेंट, अरबी डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कहा कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह की मदद है और सही जिद्दोजहद से कोशिश की जाए तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है।